ہے تو ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج جو ہمارے ربی ہیں محترم بات کرتا پروفیسر ہے اور آپ ڈاکٹر، کی آ جاتی ہے، آپ کو کہیں کسی کام میں دل مائک میوٹ کر لیجیے گا، خواتین میں سے کسی کا مائک آن ہے، مائک میوٹ کر لیجیے گا پلیز۔ تو اس کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ درس قرآن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کے بعد کرنے کے کام۔ تو اس حوالے سے میں پروفیسر ڈاکٹر اشفاق منصوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ لوگوں سے مخاطب۔ شکریہ محترم جناب ڈاکٹر حسن جمیل سید بھائی، آپ نے آج کے درس کے لیے مجھے کہا ہے۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ آج کے درس میں ہمارے درس میں آنے والے جو بچے اور بچیاں ہیں اور جو مرد اور خواتین ہیں ان سب کو برابر کا حصہ دیا جائے۔ تو اس لیے بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی درس کو غور سے سنیں، اس لیے کہ درس کے بعد ان کے لیے ایک کوئز رکھا گیا ہے۔ ان سے درس کے حوالے سے ہی، درس میں جو باتیں ان کے حوالے سے ہوں گی ان کے حوالے سے کچھ آسان سے سوالات پوچھے جائیں گے، اور پھر جو صحیح جواب دے گا ان کو طاہر موسیٰ، جس کی عمر 4 سال اور کچھ مہینے ہیں، وہ اپنی طرف سے ایک کینڈی انعام میں دیں گے۔ تو اب ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ایک آیت کا، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور اس آیت کو مفسرین نے اور ہمارے علماء کرام نے خاص نام دیا ہے۔ جیسے آیت الکرسی ہے، اسی طرح اس آیت کا نام ہے آیت البر، اس لیے کہ یہ آیت کے اندر لفظ ایک آیا ہے بر کا، تو اس کی میں تشریح کروں گا۔ بر کے معنی نیکی، اس کے علاوہ اس میں کون کون سے مطالب موجود ہیں۔ تو بہرحال آج کا درس جو ہے یہ ہمارے دوست اور بھائی اسماعیل میمن صاحب بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ طاہر منصوری بھی میمن ہے، اور آج کل تو جناب باقی جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ میمنوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں کاروبار میں۔ تو سارا رمضان جو ہے ان کا دونوں کاروبار میں گزرتا ہے، اور دونوں کاروبار کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی دنیا کا کاروبار بھی پورے کا پورا ہو اور دین کا کاروبار بھی پورے کا پورا ہو۔ اب اس فکر میں کبھی کبھی آدمی جو ہے غلطیاں کر جاتا ہے،
کبھی دنیاوی کاروبار میں غلطیاں کرتا ہے تو دنیاوی کاروبار میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی آخرت کے کاروبار میں غلطیاں کرتا ہے تو اس کو یہاں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا میں نے اپنا نقصان کر لیا ہے۔ تو آج ہم دونوں اعتبار سے جو ہم نے رمضان گزارا ہے، تو جتنے کاروباری ہیں وہ رمضان کے بعد جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی اس رمضان میں ہم نے کتنا کمایا۔ رمضان سے پہلے شعبان میں ہم نے پلاننگ کی تھی کہ ہر مہینے تو ہم 2 کروڑ کماتے ہیں، رمضان میں ہم نے 10 کروڑ کمانے، تو کیا ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس لحاظ سے رمضان کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری سیل کتنی ہوئی ہے۔ ہم نے پروڈکشن تو ہم نے کی تھی 10 کروڑ سے بھی زیادہ کی، کہ 10 کروڑ کی تو ہمیں سیل کرنی ہے، تو 10 کروڑ کی سیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اگر سیل نہیں ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں اسماعیل بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہر کاروباری یہ جائزہ لیتا ہے کہ بھئی ہم نے پلان کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تو اس درس کا بہت ہی سنجیدہ پہلو ہے، جس پہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی تنہائیوں کے اندر، اپنی فرصت کے اندر جائزہ لینا چاہیے کہ اس رمضان میں نے کیا حاصل کیا، اور اگر ہو سکے تو کاغذ اور پینسل لے کر اور جائزے کے نتیجے میں پھر آدمی آئندہ کے 11 مہینوں کی پلاننگ کرے کہ میں نے یہ پلان کیا تھا کہ اس رمضان میں میرا جو شعبان کے اندر 2 کروڑ کا کاروبار تھا اس کو میں 10 کروڑ پہ لے جاؤں گا۔ تو اگر میں نے ٹارگیٹ میٹ کر لیا ہے تو اب آئندہ اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، یا کس حد تک مینٹین کرنا ہے؟ کہ رمضان تو ایک ایکسٹرا آرڈینری سیزن تھا کاروبار کا، لوگ عید کی خریداری کر رہے تھے، تو رمضان کے بعد تو لوگ یہ خریداری نہیں کریں گے، تو اب میں آئندہ کا اپنا ٹارگیٹ بنا لوں 5 کروڑ، 5 کروڑ مہینے کے، 10 کروڑ کے بجائے۔ تو انسان جائزہ لیتا ہے، تو اسی جائزے کے حوالے سے یہ آیت میں نے منتخب کی ہے۔ اس آیت کا اب ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بڑے بچوں کے لیے سوال ہے، جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور بیٹے بڑی عمر کے ہیں، اور جو ہمارے دوست اور احباب جو بڑی عمر کے ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہے کہ اس آیت کا رمضان کے تقوی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب میں آیت کا ترجمہ رکھ رہا ہوں، جواب خود اس آیت میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شرور سے بچنے کی، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں
اور اللہ کی محبت میں، اللہ حبی، اللہ کی محبت میں، دیکھیں میں اس کو 3 بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، اپنا دل پسند مال، مال پسند ہے، دل کو بڑا پسند ہے، یہ قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پہ کہا گیا، اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مسافروں، محتاجوں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں، جو کہ اس وقت بھی جاری ہے، صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ، سچے لوگ، جو اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہاں پہ سوال کا جواب موجود ہے، میں اشارہ بھی دے رہا ہوں، تو ہمارے بزرگ دوست اور نوجوان دوست اور بہنیں اور بیٹیاں جواب نوٹ کر لیں، اس آیت کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق؟ تو اس آیت کا ترجمہ میں نے رکھ دیا، یہ ایک ہی آیت ہے، اس آیت پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا محور یہی ہے کہ رمضان کے بعد کرنے کے کام کیا ہے۔ رمضان میں میرے 2 درس ہوئے تھے، ایک استقبال رمضان کے حوالے سے، اور ایک دوسرا درس عظمت بھائی کے گھر ہوا تھا، تو وہاں پہ تقویٰ کے حوالے سے میری گفتگو تھی۔ تو رمضان کو اگر سمرائز کیا جائے تو وہ ایک لفظ ہے تقویٰ، اور رمضان میں نے اپنے درس میں تقویٰ کو ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، یہاں پہ کوئی قید نہیں کہ سارے روزے رکھے، رمضان کا روزہ رکھا، سارا روزہ، رمضان کا روزہ رکھا اس کیفیت کے ساتھ کہ اس کے اندر ایمان بھی ہے اور اللہ سے اجر پانے کا یقین اور امید بھی ہے، ایمانم و احتسابن، احتسابن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہی حساب، وہ جو میمن بھائی اور ہر کاروباری کرتا ہے نا کاروبار کے بعد، تو ہمیں بھی اللہ کا جو وعدہ ہے کہ رمضان میں ایک ایک نیکی کا 70 گنا دوں گا، تو اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ لازماً ملے گا۔ اگر سیٹھ صاحب نے یہ کہا ہے کہ رمضان کے کاروبار میں اگر 5 کروڑ سے زیادہ پروفٹ ہوگا تو ہر ملازم کو پروفٹ کا 1% دیا جائے گا، اور اگر سیٹھ صاحب کی گڈ ول یہ ہوتی ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہ 1% دیتے آ رہے ہیں
میں ذاتی طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ سیٹھ صاحب کی جو کچھ بھی گڈ ول ہو، میرے مالک اور میرے آقا نے مجھے میری توقعات سے بڑھ کے دیا۔ یہ طاہر منصوری آپ کو بتائیں گے کہ میں نے کبھی کوئی چیز خواب میں بھی دیکھ لی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور کس کس طرح سے دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہم آج جو ہے اسی ایمان اور احتساب کے بارے میں باقاعدہ آڈٹ کر رہے ہیں ہم۔ اس کے لیے کوئی اردو کا بھی لفظ ہے، جائزہ لے رہے ہیں ہم، جانچ پڑتال کر رہے ہیں ہم۔ تو جانچ پڑتال کے لیے ذرا ڈیٹیلڈ شیٹ بنائی جاتی ہے کہ بھئی اگر فائدہ ہوا تو کیوں ہوا، فائدے میں سیٹھ اسماعیل صاحب کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، اور جو باقی ملازمین ہیں فرم کے، مینیجر جنرل پروفیسر ڈاکٹر سید حسن جمیل اور شاہد یعقوب اور فیضان قمر اور باقی جو ڈائریکٹرز ہیں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، ڈیٹیل رپورٹ بنتی ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ورکرز کا کتنا کنٹریبیوشن، یہ پوری ڈیٹیل رپورٹ بنتی ہے۔ تو آپ بھی چاہیں گے کہ رمضان کے حوالے سے بھی یہ جو ایمان اور احتساب کی بات کہی گئی کہ بھئی اس کی ڈیٹیل رپورٹ کیسے بنے گی، سوال آتا ہے نا ذہن کہ منصوری صاحب آپ نے تو رمضان میں درس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایمان و احتساب، کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر روزے رکھے تو پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، بالکل کلین شیٹ، سب گناہ معاف۔ بندے کو اور کیا چاہیے؟ اور حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ رمضان کی رات میں اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور یہاں بھی کوئی قید نہیں ہے، کھڑے ہو گئے 2 رکعت پڑھ لی اللہ کے ساتھ اور گڑ گڑا کے مانگ لیا، لیکن ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ تو پچھلے سب گناہ معاف کر دی۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ جائزے میں ڈیٹیل آنی چاہیے، اس آیت کے اندر وہ ڈیٹیل بیان کر دی گئی۔ اب اس آیت کے حوالے سے ڈیٹیل پر گفتگو کرنے سے پہلے میں نے کچھ نکات لکھے ہیں، اور وہ نکات کی طرف بھی جانے سے پہلے جیسا کہ رمضان کے حوالے سے ایک نقطہ ہے، سب سے اہم ترین نقطہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ماما موسیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، اور اس کا کیا نام ہے بھائی چھوٹے کا؟ علی، علی علی فیضان اور موسیٰ طاہر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماما کی، اپنی ماں کی، اپنی امی جان کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماما، اپنی امی جان کی۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماما کی۔
اپنی امی جان کی. پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو کہا کہ اپنے بابا کی، اپنے ابو کی، اپنے ابا جان کی. تو رمضان کا پیغام بچوں کے لیے کیا ہے کہ بچے اپنی ماما کی خدمت کریں، وہ جنت میں چلے جائیں. آسان راستہ. اور ایک شخص ماما کی خدمت کر کے بہت بلند مقام پہ پہنچ گئے، اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو اپنی ماما اور آپ کے بابا سنائیں گے، یا آئندہ کسی درس میں مجھے بتائیے گا تو میں سنا دوں گا آپ کو. بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. لیکن اس وقت میں بچوں کے لیے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ 3 دوستوں کا واقعہ ہے. یہ قصہ ہے، یہ سٹوری ہے 3 دوستوں کی. اور جب انگلینڈ میں نے یہ سٹوری سنائی تھی تو طاہر منصوری صاحب نے بھی اس کی سلائیڈ بنائی تھی، موسیٰ کے ابو نے، اور میں نے وہ سلائیڈ بھی دکھائی تھی وہاں پہ. پورے یو کے کا پروگرام ہو رہا تھا، وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں اپنے ہر پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو کوئی ٹائم دوں. تو آج جو سٹوری میں بچوں کے لیے سنا رہا ہوں اس کا عنوان کیا ہے؟ 3 دوستوں کی کہانی. اس کا عنوان کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ 3 دوستوں کی کہانی. 3 دوست تھے، بڑی دوستی تھی ان کی. وہ ساتھ ہی کھیلتے تھے، ساتھ ہی جاتے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسماعیل بھائی کے بھی، اور فیضان قمر کے بھی، اور طاہر منصوری کے بھی، اور شاہد بھائی کے بھی، اور حسن جمیل کے بھی، اور میرے بھی کچھ دوست تھے کہ جب کبھی میرا کہیں نکلنے کا، جانے کا ارادہ ہوتا تو ہم ساتھ نکلتے تھے. تو وہ تینوں دوست جو ہیں وہ کاروباری تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ بھئی ہم فلاں جگہ جائیں گے کاروبار کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ یا تو نکلتے تھے سواری کر کے، یا پیدل نکلتے تھے. تو وہ تینوں دوست جو ہے اپنے گھر سے نکلے. سمجھ لیجئے کہ ان کا گھر تھا یعنی سائبر جایا میں. ابھی سائبر جایا سے نکلے ہی تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بہت زوردار بارش شروع ہو گئی. تینوں دوست پریشان ہو گئے کہ اب قریب میں تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں جائیں. تو ان کو ایک پہاڑ نظر آیا، اور یہ موسیٰ طاہر جو ہے یہ اکثر گھر میں جو ہے وہ غار کیو بناتا ہے، اور یہ اس نے اسی کہانی سے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے. تو اکثر کہتا ہے کہ دادا چلیں غار بناتے ہیں. تو ان تینوں دوستوں نے غار دیکھا، اور وہ تینوں دوست بارش سے بچنے کے لیے اس غار میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ غار میں چلے گئے. کیوں بھائی فیضان قمر صاحب، وہ تینوں دوست کہاں چلے گئے؟ غار میں چلے گئے. تو غار کو انگلش میں کہتے ہیں کیف، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں کہف. اور غار بھی عربی کا لفظ ہے. غار ثور ہم کہتے ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں جایا کرتے تھے.
وہ تینوں دوست غار میں چلے گئے اور بارش بڑی زوردار ہو رہی تھی، جیسے کبھی کبھی ہوتی ہے نا یہاں بھی ملائیشیا میں. میں جب سے ملائیشیا میں آیا ہوں پچھلے 6-7 مہینوں سے، ایک دو بار تو میں نے دیکھا کہ ایسی بارش ہوئی ہے زوردار کہ 5-6 گھنٹے تک مسلسل بارش ہوتی، اور ایک ایک گھنٹے تک تو کئی بار ہوئی ہے. اور میں نے بڑا انجوائے کیا بارش. لیکن ہوا یہ کہ یہ تینوں دوست غار میں انتظار کر رہے تھے کہ بارش کب ختم ہو. بارش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. لیکن بارش سے اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، گرتا ہوا آیا، اور غار کا منہ بند ہو گیا. غار کا وہ جو سوراخ تھا، وہ جو ہول تھا جس سے وہ اندر گئے تھے، وہ بند ہو گیا. اب تینوں دوستوں نے سوچا کہ ہم باہر کیسے نکلیں گے. تینوں دوستوں نے بڑا زور لگایا، بہت زور لگایا. پتھر بہت وزنی تھا، یعنی 40-50 ٹن کا وزن تھا اس کا. اور ایک ٹن میں کتنے کلو ہوتے ہیں اسماعیل بھائی؟ 40 کلو ہوتے ہیں. تو وہ 40-50 ٹن کا کتنے کلو ہو گئے؟ اگر 50 سے 40 کو ضرب دیں تو کتنے ٹن ہو جائیں گے؟ آپ میں سے میتھمیٹکس کا کون ماہر ہے؟ ہاں؟ 2 لاکھ کے قریب، 2 لاکھ ٹن. 1,60,000، یہ کہ چلے 1,60,000 ہی ہم مان لیں. تو اتنا وزنی پتھر، اس سوراخ کو اس نے بند کر دیا. اب جناب یہ تینوں دو زور لگا رہے ہیں، پتھر ہل نہیں رہا ہے. آخر انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو ہم سو جاتے ہیں، صبح جب سورج نکلے گا تو دیکھیں گے کوئی چرواہا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں اکثر چرواہے، اس کو کیا کہتے ہیں، شیپرڈ جو ہے وہ اپنی گائے بکریاں بھیڑیں چرا رہے ہوتے ہیں. کوئی نظر آیا تو اس کو ہم بلائیں گے اور اس سے ہم کچھ ہیلپ کے لیے کہیں گے. تو صبح ہو گئی تو بھی کوئی شیپرڈ کوئی نظر نہیں آیا، کوئی چرواہا نظر نہیں آیا. تو ان تینوں دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ بھئی ہم اللہ سے دعا کریں. تو پہلا دوست کھڑا ہوا دعا کے لیے، اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. باقی دونوں دوستوں نے کیا کہا زور سے؟ باقی دوستوں نے کیا کہا موسیٰ؟ زور سے آمین. کیسے کہا؟ دونوں دوستوں نے کہا آمین. پھر اس دوست نے کہا کہ یا اللہ، یا اللہ، آپ تو نیک کام کو پسند کرتے ہیں. میں نے زندگی میں ایک نیک کام کیا تھا، اور اس نیک کام کا واسطہ دے کر میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری ماما اور میرے بابا دونوں بوڑھے تھے، میرے دادا اور میری دادی بھی بوڑھے تھے. لیکن میری دادی اور دادا تو کراچی میں رہتے تھے، میری ماما اور میرے بابا میرے ساتھ رہتے تھے جہاں میں رہتا تھا. تو میں روزانہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا تھا، اور جب بکریاں چرا کے میں واپس آتا تو بکریوں کا میں دودھ نکالتا، اور سب سے پہلے میں اپنی ماما کو دودھ پلاتا. میرے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں.
وہ دونوں کہتے کہ بابا ہمیں دودھ دو، بابا ہمیں دودھ دو، لیکن میں پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا، میں پہلے اپنی ماما کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بابا کے پاس دودھ لے کر جاتا تھا اور ان کو دودھ پلاتا تھا۔ تو ایک دن جنگل میں ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی اور بکریاں ادھر ادھر بھاگ گئیں جنگل کے اندر۔ اب بکریوں کو ڈھونڈتے 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 رات ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ بچے بھی پتہ نہیں رو رو کر سو گئے تھے، اور میری امی، میری ماما اور میرے بابا کو بھی میں نے دیکھا وہ بھی سو گئے تھے۔ میں نے دودھ نکالا بکریوں کا اور ماما کے کمرے میں گیا اور میں نے کہا السلام علیکم امی جان، لیکن وہ تو سوئی ہوئی تھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ البتہ اس دوران میرے بچے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بابا ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، دودھ دیں دودھ دیں دودھ دیں۔ لیکن میں نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ پہلے تو میں اپنی امی جان کو پلاؤں، پھر کوئی اور پیے گا، میں نے بھی ایک گھونٹ نہیں پیا ہے، اور آج تھکا ہوا بھی بہت ہو، تو جب تک امی جان نہیں اٹھیں گی کوئی دودھ نہیں پیے گا۔ تو میں کھڑا رہا وہیں پہ، تو رات میں امی جان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ امی آج تو آپ نے دودھ نہیں پیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، میں سو گئی تھی، آپ دودھ پی لیتے، بچوں کو دودھ پلا لیتے۔ کہا نہیں، جب تک آپ دودھ نہیں پئیں گی نہ میں دودھ پیوں گا، نہ بچوں کو دودھ دوں گا، نہ کوئی اور دودھ پیے گا۔ تو میں نے وہ پیالہ امی جان کو دیا۔ جب امی جان نے دودھ پی لیا تو پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بھی دودھ پلایا، اپنی بیٹیوں کو بھی دودھ پلایا، اپنی بیگم کو بھی دودھ پلایا اور بابا جان کو بھی دودھ پلایا۔ یا اللہ یہ نیکی کا کام میں نے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر میری یہ نیکی آپ کو پسند آئی ہے تو آج اس مصیبت سے ہمیں آپ نجات دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو ہے وہاں سے 33% ہٹ گیا۔ اتنا ہٹ گیا، 33% ہٹ گیا، لیکن وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ نکلنے کی کوشش کی تو ان کا جسم بیچ میں پھنس جاتا۔ پھر دوسرا دوست شروع کھڑا ہوا، نے کہا بھائی میں نے بھی ایک نیک کام کیا تھا، اب دوسرے دوست کی کہانی کیا ہے اور تیسرے دوست کی کہانی کیا ہے، یہ یا تو آپ کے ماما اور بابا آپ کو سنائیں گے، ٹھیک ہے، اور درس کے بعد جو پہلے دوست کی کہانی میں نے سنائی ہے اس کہانی سے میں سوال پوچھوں گا کہ وہ آدمی جنگل میں چرانے کے لیے کیا چیز لے جاتا تھا؟ اونٹ لے جاتا تھا، گائے لے جاتا تھا، یا بکریاں لے جاتا تھا، کیا لے جاتا تھا؟ اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو بچہ بھی صحیح جواب دے گا اس کو طاہر منصوری ایک کینڈی انعام میں دیں گے۔ یہ دیکھیں کینڈی وہ دکھا بھی رہے ہیں، لے کر آئے ہیں، دے گا بھائی، سب کو دے گا، لیکن وہ تو چھوٹے بچوں کو ملے گی نا بھائی، چھوٹے بچوں کو ملے گی، بڑے بچوں کو نہیں ملے گی، چھوٹی بچیوں اور چھوٹے بچوں کو ملے گی۔ اور چھوٹے کا مطلب یہ کہ جن کی عمر 15 سال سے کم ہے، 15 سال سے بڑی عمر کے جو بچے ہیں ان کو نہیں ملے گی، ان کو پھر دادا الگ سے انعام دیں گے، ان کو دادا انعام دیں گے۔ وہ اپنے بچوں سے سیکھ رہے ہیں۔ اب آپ حسن جمیل صاحب بتائیے کہ بھئی کھانا بھی لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، تو آج کے لیے اتنی خوراک کافی ہے یا مزید 3:30 تک کر لیں۔ 3:30 تک کر لیا جائے؟ تو اب آپ اس سلائڈ پہ آ جائیے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم رمضان المبارک کے حوالے سے اس آیات
जो एक आयत पढ़ी गई है जिसका तर्जुमा भी आपके सामने रखा गया है, अपना ऑडिट करते हैं। और आप चाहें तो आइंदा आपके पास ये मौजूद होगा, ये स्लाइड नंबर 2, रमजानुल मुबारक तकवा और ईमान और एहतिसाब का महीना गुजारने के बाद, ये बात के बाद क्या है? अपना ऑडिट, अपना जायजा। अपना जायजा में पहली चीज जिसका हमें जायजा लेना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो चीजें हम पर फर्ज की हैं, नवाफिल का जायजा न लें कि रमजान में हम जनाब इतनी तिलावत करते थे, इतनी हम जो है खैरात करते थे, इतनी नेकियां करते थे, इतनी मर्तबा हम इतने पारों की तिलावत करते थे। ये नहीं, जायजे में सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए? फराइज। फराइज में क्या बात कही गई है कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। पहली चीज इकाम इस्सलाह, दूसरी चीज ज़कात, तीसरी चीज हज, सोम रोजा, चौथा जो है हज, और पांचवी चीज है कलमे शहादत। इन 5 चीजों की रोशनी में हमें अपना जायजा लेना चाहिए। कलमे शहादत के हवाले से मैं अपने पिछले दरसों में आपके सामने कुछ तफसीलात बार बार रखता रहा हूं कि कलमे शहादत क्या है। हम कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या आमनतु बिल्लाह, में अल्लाह पर ईमान लाया। तो इस ईमान का मतलब क्या है, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? तो कुरान मजीद देखिए, आप मुख्तलिफ इदारों में एडमिशन लेते हैं, खास तौर पे कारोबारी हजरात जो हैं, वो आजकल बहुत सारे इदारे खुल गए कि कारोबार को किस तरह से तरक्की दी जाए। और कारोबार को तरक्की देने के मल्टी डायमेंशनल बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं और उनके बेशुमार प्रोफेसर्स हैं। हर प्रोफेसर, हर माहिर, हर एक्सपर्ट अपने अंदर अपने अपने अंदाज में कामयाबी के राज समझाता है। और आपकी मुलाकात होती है प्रोफेसर डॉक्टर हसन जमील साहब से, और वो कहते हैं कि जनाब फलां यूनिवर्सिटी में मैंने फलां प्रोफेसर की बात सुनी, तो मेरे तो बिल्कुल माइंड क्लियर हो गया बिजनेस के हवाले से। और फिर जब इस्माइल मेमन साहब से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि वाकई आज जो मैं कामयाब कारोबार कर रहा हूं, और मैंने अपने कारोबार को आज 1 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंचाया है, तो ये उस प्रोफेसर की क्लासेस अटेंड करने के बाद है। तो उस प्रोफेसर ने मेरा तो बिल्कुल ही माइंड क्लियर कर दिया। तो
قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنا جائزہ لو، کہ میں یہ ہم آج جو جائزہ کیے اور یہ جو حسن بھائی نے کہا اور میں نے فوراً ایگری کر لیا کہ بھئی رمضان کے بعد کرنے کے کام، رمضان کے بعد جائزہ، رمضان کے بعد آڈٹ، یہ قرآن مجید بار بار ہمیں کہتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اپنا جائزہ لو، اپنا حساب لو، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا آڈٹ کرو، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا، اور اس دن پھر کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ یہاں تو یہ کہ آپ ایک کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ پروفٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو آدمی ناکام ہو گیا اس کا تو بیڑا غرق ہو، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو جائزے کے لیے آج ہم جائزہ لے رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اور اس آیت کی روشنی میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں گی، اولئک الذین صدقوا، کہ یہ لوگ اس بات میں سچے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی چاہیے؟ پروفیسر یہ لکھ کر دے کہ جس اسٹوڈنٹ نے اس ایم سی کیوز کے اندر 50 مارکس لیے ہیں، 50 مارکس لیے ہیں، وہ کامیاب ہے، اس نے میری باتوں کو سمجھا ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ میرے بندے تم نے جو یہ بات کہی ہے کہ میں اپنی زندگی اللہ اور رسول کی بندگی میں گزاروں گا، تو یہ چیزیں اگر ان پر تم نے عمل کیا ہے تو میں تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ تمہاری یہ بات صحیح ہے، صدقو۔ اور جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر حسن بھی کہتے ہیں اور اکثر درس دینے والے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عربی زبان جو ہے نا، اس کی فصاحت اور بلاغت کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو صدقو کا لفظ ہے، صرف اس پہ آپ غور کریں، اس کے دو پہلو پہ میں روشنی ڈال رہا ہوں، کتنی گہرائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں۔ اس لیے میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں، اور ہمارے حسن بھائی نے پچھلے کچھ ہفتوں سے اچھا کیا ہے کہ آخری صورتوں کو قرآن کلاس کے لیے منتخب کیا ہے، اور حسن بھائی کی یہ کلاسز جو ہیں بڑی اہم ہیں، کہ حسن بھائی خود محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور پورے کا پورا تفہیم القرآن میں جو کچھ سید ابو العلا مودودی مرحوم نے لکھا ہے وہ آپ تک منتقل کرتے ہیں، اس کے پوائنٹس بھی بناتے ہیں، اس کی سلائیڈز بھی بناتے ہیں، تو آپ بھی اس درس کو بڑے غور سے سنا کریں، اور وہ الحمدللہ ریکارڈڈ بھی ہوتی ہیں، ان کی جو یہ ریکارڈڈ درس ہیں ان کو میں بھی سنتا ہوں بار بار۔ سننے میں آدمی جو اخذ کرتا ہے کہ آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، بالکل پرسکون ہے اور سن رہا ہے، دل کی گہرائیوں کے اندر بات اتر جاتی، اور اصل بات وہی ہے کہ جو دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے۔ تو صدقوں کا لفظ، میں یہ بات کہہ رہا تھا
کہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی اور آپ اس پہ دھیان دیں اور آپ عربی سیکھ جائیں گے. میں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو عربی سکھائی ہے کہ جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، اور 6 ماہ کے بعد وہ پورے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے لگ گئے. ان میں سے ایک تو ہمارے اسماعیل میمن کی عمر کے تھے، اور وہ بھی کاروباری تھے، وہ میمن نہیں تھے. گلشن اقبال میں ہمارے پڑوس میں رہتے تھے. ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے پروفیسر صاحب میں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی اس کے لیے وقت دینا پڑے گا. میں نے کہا اگر آپ 6 مہینے تک روزانہ 2 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ الحمدو سے لے کر والناس تک خود قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں. اور آپ یقین کیجئے کہ اس نوجوان نے 2 مہینے کے بعد مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ پورے قرآن میں کہیں سے بھی مجھ سے پوچھ لیجیے. اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی تیار ہیں تو طاہر منصوری اور میرے سب بیٹوں اور بیٹیوں اور بچوں نے مجھے تو اسی کام کے لیے فارغ کیا ہوا ہے کہ ابو آپ کو اب کوئی نوکری نہیں کرنی ہے، آپ نے تو بس یہی کام کرنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت میں 10 پوائنٹ بیان کرنے کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اللہ کو مطلوب اور مقصود کام. کہ روزے سے مطلوب اور مقصود کیا تھا؟ روزہ جو رکھنے کے لیے کہا گیا، اور یہ جو ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ جو تقوی پیدا کرنے کے لیے کہا گیا، اس کے نتیجے میں آؤٹ پٹ کیا چاہیے؟ آؤٹ پٹ چاہیے کہ من آمن باللہ. پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ کے اندر ایمان، پھر وہ دوسری صفت، تیسری صفت، چوتھی صفت، پانچویں صفت، وہ تمام صفات بیان کی گئی. اور ان صفات کو بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ اولئک الذین صدقوا. اب میں دیکھیے کہ صرف ایک لفظ پہ آپ کو فوکس کر رہا ہوں، اور یہ سرٹیفکیٹ کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں آپ بھی. کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ طاہر منصوری. اس ذات کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ! اور ترجمے کے اندر اس کی وہ گہرائی نہیں آ سکتی، وہ ڈیپتھ نہیں آ سکتی جو اس لفظ کے اندر موجود ہے. صدقوں کے معنی سچ کہنا، سچ کرنا اور سچا ہونا. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو آدمی سچ بات کہہ رہا ہے، لیکن ایک آدمی سراپا سچ ہو، جو کام کرے وہ چوکھا کرے، 100% صحیح کرے. صدق ہو، یہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اور پھر کہا کہ رمضان میں تو آپ کو میرے بندے اسحاق منصوری نے آپ کے کہنے پر تقوی کے حوالے سے بات سمجھائی تھی. یہ کوالٹیز اگر آپ اپنے اندر پیدا کر دیں تو میں آپ کو دوسرا سرٹیفکیٹ یہ دیتا ہوں کہ آپ کو تقوی مل گیا، آپ کو وہ بشارت مل گئی جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آپ کے سب گناہ معاف. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں، جنہوں نے اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا ہے.
تو بہرحال یہ سلائیڈ آپ کے پاس موجود ہے، یہ آیت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ پر غور کریں. اور الحمدللہ آج کل تو ویب سائٹ پہ جو ہے لفظ پر لفظ ترجمہ بھی مل جاتا ہے، حرف پر حرف ترجمہ بھی مل جاتا ہے. اور اسلام 360 پر مولانا محمد جوناگڑی پانچ جوناگڑھ جائیں وہ وڈا عالمین. اصل میں یہ اسماعیل میمن ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسحاق بھائی آپ سے میمنی بول کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے بھی مزہ آتا ہے. تو معذرت کے ساتھ شاہد بھائی تو آج دن حال میں پنجابی بھی گل کراں. ارشد بھائی سے تو میں اردو میں بات کرتا ہی ہوں. پٹھان بھائی تو کوئی ہے نہیں، عربی وہ آئے تھے پروگرام میں، ان سے عربی میں بات ہوئی تھی، اور انگریزوں سے ڈٹ کورٹ میں انگریزی میں ٹوٹی پوٹی انگریزی بولا کرتا تھا. وہ سندھی تھا، مجھے پان کی زبان ہے، سندھی بھی بولتا ہوں میں. تو بہرحال وہاں پہ اسلام 360 پہ مولانا محمد جوناگڑی کا ترجمہ بھی ہے، اور بہترین ترجمہ ہے. اور اب تو ذرائع تشکر کہ مجھ سے جس شخص نے آج کے دور میں کنز الایمان مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا میمن زبان میں ترجمہ کیا ہے، محترم جناب محمد یونس ابراہیم چھوٹانی، یہ آپ کے کراچی کے رہنے والے ہیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ اس کے لیے پریمبل آپ لکھ کر دیجئے میری کتاب کا. میں نے لکھ کر دیا، وہ اس میں انہوں نے شامل کیا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے اور اس کو بھی وہ چلا رہے ہیں. تو انہوں نے دوسرا اردو ترجمہ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی بڑا زبردست ہے. ان کی جو تفسیر ہے کنز الایمان، اس میں ان کا ترجمہ بھی ہے. اور دوسرا جو مشہور اور معروف ترجمہ جو کہ عام طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے پاکستان میں، وہ حضرت مولانا فتح محمد جالندری مرحوم کا ہے، جو کہ تاج کمپنی والوں نے شائع کیا. اس کے علاوہ بھی میرے نزدیک سب سے اتھینٹک اور سب سے بہترین ترجمہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں حضرت شیخ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ بھی موجود ہے اور عام طور پہ مل جاتا ہے. وہ ان کا ترجمہ جو ہے عربی جس حد تک میں جانتا ہوں اس لحاظ سے میرے نزدیک سب سے بہترین ترجمہ ہے. پھر سید ابو الاعلی مودودی مرحوم کا با محاورہ ترجمہ ہے، حضرت مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ ہے، فرحت ہاشمی صاحبہ کا ترجمہ ہے، اور اردو تراجم تو سمجھ لیجئے کہ کوئی 40-50 آدمیوں نے تراجم کی. پھر انگلش میں بھی آپ کو بے شمار تب تراجم مل جائیں گے. ایک تو کیا نام تھا، یوسف جو تھے جنہوں نے بہت ابتدا میں ترجمہ کیا قرآن مجید کا، دی میننگ آف دی قرآن. پھر جو انگریز تھے پکتول، ان کا ترجمہ ہے. اسی طرح سے بعد میں اور بھی کئی لوگوں نے انگریزی میں بھی قرآن مجید کے کئی تراجم ہیں، ٹھیک ہے نا. گجراتی ترجمہ بھی ہیں، اور شاید گجراتی ترجمہ ایک کراچی کے اخبارات میں چھپا کرتا تھا شہباز میمن صاحب کا، وطن گجراتی میں چھپا کرتا تھا، اور ان کے رشتہ داروں نے وہ ترجمہ مجھے بھجوا دیا. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو گجراتی اسکرپٹ پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن کہا کہ شہباز میمن صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان کا یہ حکم ہے ہمیں کہ یہ آپ نے اسحاق منصوری کو ضرور دینا ہے.
میں نے ریسیو کر لیا ان سے. بعد میں پتا چلا کہ طاہر کے دوست نعمان پٹیل جو ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں شہباز صاحب، شہباز مرحوم کے، اور وہ آج بھی گلشن اقبال میں رہتے ہیں. ان کے کچھ بھائی کینیڈا میں بھی ہیں، کچھ امریکہ میں بھی ہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو میں بہترین تراجم موجود ہیں. آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اور پھر جو نیٹ پہ کئی جگہوں پہ ورڈ بائی ورڈ اس کی تشریح دی گئی، اور نیٹ پہ یہ بھی دستیاب ہے کہ اس کی گرامیٹیکل کنسٹرکشن کیا ہے، یہ بھی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. پچھلے دور میں تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑتی تھی. لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ بھئی اسحاق منصوری جو ہے وہ تو منصورہ میں ہے، تو ایک آدمی جو ہے وہ کہاں سے، پشاور سے چلتا تھا، منصورہ چل کے آتا تھا. اور ہم بہت سارے اپنے بڑے بڑے جو عالم ہیں ان کے سفر کے واقعات سنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنا سفر کیا. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے علم حاصل کرنا کتنا آسان کر دیا ہے کہ مجھے جس کو کمپیوٹر کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، وہ کمپیوٹر پہ ڈالتا ہے کہ بھئی تقویٰ کیا ہے، تو پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے. پھر دوسرا سوال ڈالتا ہے کہ تقویٰ کے درجات کیا ہیں، تو 1 2 3 سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس کے باوجود ہم دین کا علم حاصل نہ کریں. تو آج کی آیت کو آپ گھر جا کے بھی دہرائیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، فرض نماز کا. اور اس بات کی بشارت دی گئی ہے، بار بار بشارت دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طریقے سے بھی جنت میں چلا جائے. لیکن ایک آنےسٹ پروفیسر حسن کی طرح اور اسحاق منصوری کی طرح اس بات کی تو پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ فیل نہ ہو. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف عربک میں جب پی ایچ ڈی اور ایم فل کلاسز شروع ہوئی تو اس کے لیے پہلے ایک ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوتا تھا، اور اس کے بعد ان کو ایڈمیشن ملتا تھا ایم سی کیوز کا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد. تو میں نے اسماعیل میمن کو اور حسن سید کو اور طاہر منصوری کو یہ کہا کہ آپ ایک ایم سی کیوز تیار کیجیے، 100 کوشچنز یا 50 کوشچنز کا، اور میرے پاس وہ لے کر آ گئے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے اس کا جائزہ لیا ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، امتحان اس بات کا لیا جاتا ہے کہ بچوں سے جو چیزیں متوقع ہیں وہ جواب دیں. اگر آپ نے بچے کو ایک تاجر کا واقعہ سنایا ہے، اب یہ زیادتی ہوگی کہ آپ دوسرے تاجر کے اور تیسرے تاجر کے واقعے کے حوالے سے سوالات پوچھیں. کیوں اسماعیل، کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب؟ لیکن وہاں پہ سارے سوالات 99% سوالات اسی قسم کے تھے. جو چیز ڈائریکٹلی ان سے ریلیونٹ تھی، کوئی سوال اس سے ریلیونٹ نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو بی اے کا کورس ہے، جو انٹر کا کورس ہے عربک کا، جو کہ یہ
پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جو ایم اے کا کورس ہے آپ کا کوئی بھی کوشچن اس سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا آپ کا ایک اور بھی امتحان ہے. وہ امتحان یہ ہے جو میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں کہ آپ کو پیپر سیٹ کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اس لیے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی چھوٹی موٹی ڈگری بھی لے کر نہیں آئے، تو ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ امتحان کس طرح سے لیا جاتا ہے، ٹیسٹ کس طرح سے لیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارا جو ٹیسٹ لیا ہے اس کا پیپر آؤٹ کر دیا ہے. حتیٰ کہ پیپر بھی آؤٹ کر دیا اور کتاب بھی ہاتھ میں دے دی کہ اس میں اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے. اب آپ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. تھیوری اور پریکٹیکل دونوں میں پاس ہونا ہے. اور پھر اس کو سمرائز بھی کر دیا کہ رمضان میں تقوی تقوی تقوی. تو فیضان قمر بھائی کہتے ہیں کہ اسحاق بھائی ہمیں تو ڈیٹیل میں آپ بتا دیں، میں 1 2 3 یہ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی 10 چیزیں کہ یہ 10 چیزیں آپ کر لیجیے جو اس ایک آیت کے اندر بیان. ایک آیت ہے، لیس البرا سے شروع ہو کر اولئک هم المتقون، کہ یہی لوگ متقی ہیں. اب اس میں بھی عربی، اس میں کتنی تاکید ہے، کتنا زور ہے. اولئک هم المتقون. یہ جب آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو. اردو میں تو میں صرف زور دینے کے لیے کہ یہی لازمن یہی لوگ متقی. اللہ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے تاکیدی کلمات استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد یقین کرنے میں کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم یقین نہ کریں اور ہمیں کوئی شک رہ جائے. کہا کہ اس کے بعد بھی جو شخص شک میں رہ گیا تباہ. جس نے اللہ پہ یقین کیا. تو میں اب اپنی گفتگو کو ایک حدیث پہ ختم کرتا ہوں. تو حدیث آپ نکال لیجیے کہ اتنی یہ 10 پوائنٹ والی جو آیت آپ نے بیان کی آڈٹ کے لیے، وہ تو ہم پرنٹ نکال کے آڈٹ کریں گے، لیکن زبانی یاد رکھنے کے لیے ہمیں آپ صرف ایک بات بتا دی. اور یہ سوال یہاں پہ فیضان قمر صاحب نہیں پوچھ رہے ہیں، طاہر منصوری نہیں پوچھ رہے ہیں، حسن جمیل نہیں پوچھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے، حدثنا حدثنا ابو بکر، آگے چلیں، ان ابی ہی، آگے نہیں میں نہیں ترجمہ عربی میں ہی رکھے، عربی میں رکھے چلنے دے چلنے. وہ نہیں ان ابی، آگے چلیں اگلی. ہاں یہ سفیان بن عبداللہ ثقفی اس کے راوی ہیں، یہ صحابی ہے. کیا بیان کرتے ہیں؟ قال قلت، سفیان بن عبداللہ ثقفی قبیلے ثقیف سے تھے، جس قبیلے سے محمد بن قاسم آیا تھا اسی قبیلے سے یہ تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا. پروفیسر اسحاق منصوری صاحب سانو تو ایک گل دسو تسی، لیکن تو اکڑی گال بتا رہی دیو پرو کرنو ہے، کیا کرنا ہے؟ قل لی فی الاسلام قولا، مجھے تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دی. لا اسأل احدا بعدک، مجھے آپ کے بعد پھر کسی سے کوئی پوچھنا نہ پڑے. اور سے سنیں، ایک بات اگر یاد رکھ لی جائے
اور دوسری حدیث، یہ حدیث کئی طریقوں سے بیان ہوئی، اور یہ حدیث میں نے فرسٹ ٹائم اس وقت سنی تھی جبکہ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس وقت سے یہ حدیث مجھے یاد ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث نے مجھے کتنا اٹریکٹ کیا ہے کہ یہ مختلف انداز میں یہ حدیث بیان ہوئی۔ تو دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ غیر کا، بعد کا کے بجائے آپ کے سوا، آپ کے بعد اور آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھنا پڑے مجھے، اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنو اور یاد رکھیں، بس اس بات کو اگر یاد رکھا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ بات کیا کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ قل، تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، پھر اس پہ جم جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر۔ اب اسماعیل بھائی کے گھر جب دعوت تھی وہاں تو میں نے احمد کو میمن زبان میں آمن کہتے ہیں، تو میں نے آمن کا لطیفہ سنایا تھا، لیکن اس میں تبدیلی ہو گئی بھائی، میں نے تو لطیفہ کسی اور انداز میں سنایا تھا، لیکن تبدیلی کرنے والے نے اس میں بڑی خوبصورت تبدیلی کر لی، اور یہ لطیفہ میں بچوں کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ لطیفہ میں بچوں کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آمن کے ابو نے، اب وہ آمن جو ہے وہ میمن کا، تو لازم بات ہے کہ وزن صاحب کا احمد تو نہیں ہو سکتا ہے، کسی میمن کا ہی ہوگا بیٹا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے کئی رشتہ داروں کے بیٹے ہیں جن کا نام آمن ہے، احمد نام ہے، تو اس کو میمنی میں آمن کہتے ہیں اس کے ابو نے اس کو جو ہے مولوی صاحب کو بلایا کہ بھئی مولوی صاحب اس کو پڑھائیں گے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی آمن تو باللہ ہے، تو آمن کے کان کھڑے ہو گئے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں آمن تو باللہ ہے، تو آمن بھی بڑا ذہین بچہ تھا، تو اس نے فوراً کہا میاؤں 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 میاؤں۔ میں نے لطیفہ کسی اور طرح سنایا تھا، وہ اسماعیل کو شاید یاد ہو، لیکن یہ ایک صاحب نے تبدیلی کی اور مجھے یہ تبدیلی لطیفے میں بڑی خوبصورت لگی، اور آمن کی ذہانت کو میں نے داد دی، آمن کو تو انعام ملنا چاہیے۔ تو طاہر اس بات پہ، یہاں کوئی آمن اگر موجود ہے تو اس کو ایک کینڈی دے دیں آپ۔ اب موسیٰ، ہاں موسیٰ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، موسیٰ۔ تو اب اسی بات پہ، اسی لطیفے پر ہم اس درس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی یہاں پہ سلائڈ پہ موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کوئی سوال کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ میں نے اپنے پچھلے درس میں کہا تھا کہ میں اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے عام طور پہ یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ سوال کرے گا اس کے 20 نمبر ہیں، تو میری کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ سوال کیا کرتا تھا، لیکن وہ درس سنتے ہوئے، میرا لیکچر سنتے ہوئے سوال نوٹ کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ میں کہنا بھول گیا تھا۔ البتہ بچوں سے میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو کہانی سنائی گئی ہے اس کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے، تو اب یہ میں حسن بھائی پر اور ان کے گھر والوں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ بچوں سے کس طرح سے کب کہاں کیسے سوال کیے جائیں گے۔ اور موسیٰ جو ہے وہ بے چین ہے،
صحیح جواب دینے والوں کو کینڈی دینے کے لیے وہ ڈبہ یہاں پہ دکھا رہے تھے، تو سوالات بھی پوچھ لیے جائیں اور موسیٰ سے کہا جائے کہ بھئی صحیح جواب دینے والوں کو کینڈی بھی دے دی جائے۔ تو پہلا سوال تو میں بچوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ کون جواب دے گا پہلے سوال کا، وہ ہاتھ کھڑا کریں بچوں میں سے۔ اس کی جواب تو آواز تو جا رہی ہے نا، ان کے لیے الگ پروگرام ہے۔ چلیے بھائی بچے سے نہیں وہیں پہ پوچھ لیں اور وہیں ان کو انعامات دے دیے جائیں۔ ہاں بس ان کو وہیں انعامات دے دیے جائیں، وہیں سوالات پوچھ لیے جائیں۔ یہ جو 3 دوستوں کی جو کہانی ہے اس میں سے سوالات پوچھ لیے جائیں، یا درس کے حوالے سے سوالات پوچھ لیے جائیں کہ درس دینے والے جو تھے ان کا نام ڈاکٹر سید حسن جمیل تھا یا محمد اسحاق منصوری تھا، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ یہ درس جو ہے رات کو دیا گیا ہے یا دن کو دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ بیٹا آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ اب بھی آپ لوگوں میں سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہتا ہے تو 20 نمبر مل جائیں گے اسے۔ صحیح۔ تو ایک چلیے ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو کھانے کا تو آپ نے سب کے دل کی بات کر دی، لیکن وہ کچھ اور پوچھ رہے ہیں۔ جی جناب۔ ہم نے ایک بات ہوتی ہے کہ وہ 33% جو ہے